وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنی انگلیوں کو مروڑتی ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کے ہر ایک انداز سے گھبراہٹ اور بے چینی ظاہر ہو رہی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ حورین سے حورین مصطفیٰ شاہ بنی تھی۔ داؤد صاحب اسفند گھر کے ملازموں کی موجودگی میں سادگی سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے داؤد صاحب سے کسی بھی قسم کا انتظام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کی نظر میں یہ نکاح بس ایک ذمہ داری ہی تھی جسے وہ حورین کی خوشی کے لیے پورا کر رہا تھا، اور اب وہ اپنے روم میں جانے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا وہ اس کے پاس ضرور آئے گا۔ مصطفیٰ کا آنے کا سن کر اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ اپنی محبت کو پا لینے کی خوشی اس کے چہرے پر واضح صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی مصطفیٰ اس نکاح سے خوش نہیں، اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ اپنی محبت سے اس اسٹون مین کو ضرور پگھلا دے گی۔ اسے بس کچھ وقت تک انتظار کرنا تھا۔ کر لیا تم نے اپنا شوق پورا، اب تو سکون مل گیا ہوگا تمہیں۔ وہ جو بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اس آواز پر اس کے تیزی سے چلتے قدم یکدم رکے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مصطفیٰ کی جگہ رباب کو دروازے میں کھڑا پایا تھا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں ابھی؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ نہ سمجھے سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی، جبکہ اس کی بات سن کر رباب تنزیہ مسکراتی ہوئی اس کی سائڈ سے نکلتی ہوئی اندر داخل ہو چکی تھی۔ آپ تم اتنی بھی بچی نہیں ہو حورین کہ میری بات کو سمجھ نہ پاؤ۔ رباب اس کی طرف پلٹی اور ایک نظر اس کو دیکھا جو ابھی بھی نہ سمجھی سے اس کو تاک رہی تھی۔ میرا بھائی کو تو پہلے ہی تمہارے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا تھا، اب تم نے اس سے نکاح کر کے مکمل طور پر اپنا بنا لیا ہے۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے طنزیہ انداز میں بولی جو ہمیشہ کی طرح حورین کا معصوم دل دکھا گیا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی رہا تھا۔ حورین اس کو اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتی تھی، پر اس نے اسے کبھی چھوٹی بہن کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ابھی میں مکمل ان کی ہوں، پر مصطفیٰ مکمل طور پہ میری نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں آنسو کی نمی گھل گئی تھی، پلکیں جھپکا کر انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے بہن ہونے کے باوجود اسے میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم، پر حورین کو کون سی ڈش پسند ہے وہ اسے معلوم ہے۔ حورین کا پسندیدہ رنگ کیا ہے، حورین کو کس بات سے چڑ ہے، کس چیز سے الرجی ہے، حورین کو بچپن میں پہلی بار بخار کب ہوا۔ وہ بولتی بولتی ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ اس وقت اس کا لہجہ زہر اگل رہا تھا۔ اس سب کے باوجود تم کہہ رہی ہو مکمل تمہارا نہیں ہے۔ انہی سب چیزوں کی وجہ سے وہ حورین کو ناپسند کرتی تھی جو آج پہلی بار الفاظ بن کر اس کی زبان سے نکل رہے تھے۔ ایسی بات نہیں ابھی، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ کبھی ان بہن بھائیوں کے درمیان میں نہیں آنا چاہتی تھی، پر انجانے میں آ چکی تھی۔ اس کی بات سن کر رباب تلخی سے مسکرائی تھی۔ اگر اسے کسی سے محبت ہے وہ تم ہو، تمہاری وجہ سے اس نے آج تک اپنی بہن کو نظر انداز کیا۔ اس کی خوشیاں، اس کے غم اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑے آنسو بہا رہی تھی، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ رباب کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت ہے۔ تم نے میرے بھائی کو مجھ سے دور کیا، تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی ہمیشہ؟ رباب بس خاموش ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کہے الفاظ میں سچ ثابت کر دوں۔ اس کا جملہ بھی مکمل بھی نہیں ہو پایا تھا کہ مصطفیٰ کے روبدار آواز پہ اس کی بولتی بند ہوئی تھی۔ حورین نے گھبرا کر دیکھا جو خطرناک تیور لیے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیکھا تمہارے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا، خون کے رشتے سے زیادہ یہ لڑکی عزیز ہے تمہیں۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کی بات پر مصطفیٰ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم میری بہن ہو اس لیے سب بکواس برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی گردن اس وقت میرے ہاتھ میں ہوتی۔ وہ انگلی اٹھا کر اس کو وارننگ دینے والے انداز میں بولا اور پاس کھڑے حورین کی کلائی تھام کر اس کو وہاں سے کھینچتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ رباب وہاں کھڑی غصے میں کھولتی رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ اس کے قدم اپنی جگہ رک سے گئے تھے۔ حفصہ صوفے پر بیٹھی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ یہ وہی منظر تھا جس کے وہ خواب دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ آفس سے واپس آئے سب سے پہلے اس کے مسکراتے چہرے پر اس کی نظر پڑے۔ آج ویسے بھی وہ خوشگوار موڈ میں تھا، اس کے نکاح کی وجہ سے اب اس کا کیس کافی مضبوط ہو گیا تھا، ہاتھ کی کسٹڈی اب اس کو ملنی تھی۔ دوسرا حفصہ کا ہنستا چہرہ، ایک انجان سا حروف، ایک انجانا سا سکون اس کے اندر اترا تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے اس طرح بڑھا تھا جب سامنے کا منظر بدلا تھا۔ حفصہ کے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی نظر حدید پر پڑی تھی۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا جس پر وہ مسکراتے ہوئے اسے کہنے سے روک رہی تھی۔ اس کا خوشگوار موڈ ایک دم سے ہی بدلا تھا۔ اپنے آفس بیگ پر اس کی پکڑ سخت ہوئی تھی۔
جلن کا احساس پورے بدن میں دوڑ گیا تھا۔ کس بات پر اتنا ہنستا جا رہا ہے؟ اس کے ڈوب در آواز پر دونوں ہی یکدم چپ ہوئے تھے اور گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھا ڈیڈ آگے، دیکھیے ڈیڈ چاچو آگے، میں نے انہیں کتنا مس کیا تھا۔ ہاتھ اپنے باپ کو دیکھ کر ڈوبتا ہوا اس کی ٹانگوں سے جا لپٹا تھا۔ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے بھائی آپ آگے، پتہ ہے میں آپ سے ملنے کے لیے آپ ہی سے جانے والا تھا۔ بٹ ڈیڈ نے روک دیا، بولے شام تک تم واپس آ ہی جاؤ گے۔ حدید خوش دلی سے کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اپنے بھائی کے سینے سے جا لگا۔ حدید کو یہاں دیکھ کر عثمان کو بالکل حیرانی نہیں ہوتی، کیونکہ ہے سب صبح ہی اسے حدید کی واپسی کے بارے میں آگاہ کر چکے تھے۔ وہ تعلیم کے سلسلے میں لندن گیا ہوا تھا اور اب اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹا تھا۔ بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر، اب ہماری فیملی کمپلیٹ ہوگی۔ وہ بہت محبت سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اسے اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی واپس آ کر، اور سب سے زیادہ خوشی مجھے آپ کے نکاح کا سن کر ہوئی ہے۔ وہ پاس بیٹھی حفصہ کی طرف دیکھا، بولا۔ اس کی بابا عثمان کی نظر بھی حفصہ پر پڑی تھی، جو ہاتھ کے ماتھے پر آئے بالوں کو بہت محبت سے پیچھے کر رہی تھی۔ اس رات کے بعد سے دونوں کے درمیان بات چیت مکمل بند تھی۔ ویسے بھی وہ پہلے بھی کہاں اس کو مخاطب کرتا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کی بیوی مطلب حفصہ سے ان چند گھنٹوں میں میری اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ وہ حفصہ کی طرف ایک آنکھ دباتا اپنی جگہ بیٹھا اور پاس بیٹھے ہاتھ کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ دھیان سے حدید ان کی ایک بری عادت ہے، لوگوں کو اپنا عادی بنا کر چھوڑنے کی۔ عصمت اپنی ٹائی کی ناک ڈھیلی کرتا حیرانی سے بولا۔ وہ 2 سیٹر صوفے پر بیٹھا جہاں اس وقت حفصہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پھیل کر بیٹھنے سے عثمان کی ٹانگ اس کی ٹانگ سے ٹکرائی تو حفصہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے کھسکی تھی۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حفصہ کو پہلے سے جانتے ہیں؟ وہ حیرانی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، بولا۔ اس کی بات سے قریب بیٹھے حیات صاحب بھی حیران ہوئے تھے۔ حیات صاحب اس سے پہلے ہی عثمان کا نکاح کن حالات میں ہوا سب بتا چکے تھے، اس لیے اس کا حیران ہونا جائز تھا۔ ارے میں مذاق کر رہا تھا، دراصل آج کل کی لڑکیوں کی یہی عادت ہوتی ہے، مجھے لگا شاید یہ بھی ایسی ہی ہوں۔ اس بار وہ تلخی سے کہتا اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، جو اب مکمل اس کی طرف دیکھتی ہوئی اسے گھور رہی تھی۔ پر وہ اس کی گوری کو نظر انداز کرتا اور صوفے کی پشت پر اپنا بازو رکھ چکا تھا۔ بھائی آپ کچھ بھی کہو، پر حفصہ تو مجھے پہلی نظر میں بہت پسند آئی ہے، کیوں ہادی؟ بیٹا میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس بار اس نے اپنی گود میں بیٹھے ہاتھ سے تائید چاہی تھی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چاچو، ماما سب سے بیسٹ ہیں اور یہ میری اینجل بھی ہیں۔ ہاتھ کے لہجے میں اس کے لیے محبت ہی اس نے، جس سے عثمان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سبھی نے محسوس کیا تھا۔ اب سب لوگ خود بہت اچھے ہیں نا، اس لیے آپ کو سب اچھے لگتے ہیں، ورنہ ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا۔ آج کل تو لوگ بغیر سچ جانے کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ وہ صاف اس پر طنز کر تھی جسے عثمان نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ ویسے مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں میری بیوی پسند آئی۔ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتا مزید کھسکا تھا۔ اس کی بات پر حدید صرف مسکرا دیا تھا۔ صوفے کی پشت پر رکھا اس کے ہاتھ سے حفصہ کے کندھے کو چھوا تو اس نے ایک نظر عثمان پر ڈالی، جو ایسے انجان بنا بیٹھا تھا جیسے اسے کچھ محسوس ہی نہ ہوا ہو۔ اس کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اچھا بھائی آپ فریش ہو جائیے، ہم پھر بات کرتے ہیں، اتنے میں ہاتھ کی چیزیں اسے دے دوں جو میں اس کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حدید اپنی بات کرتا وہاں سے اٹھا اور ہاتھ کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی حیات صاحب بھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے والی حرکت کے بارے میں بتانا پسند کرو کہ کیا چل رہا تھا صاحب؟ سب کے جانے کے بعد حفصہ بھی وہاں سے اٹھنے لگی، جب عثمان اس کی کلائی تھام کو سر جھٹکا دیتا واپس کھینچ چکا تھا۔ حفصہ جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، سیدھا اس کے اوپر آ گئی تھی، اپنے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ کر اپنے درمیان فاصلہ قائم کیا تھا۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے واپس اٹھنا چاہا، پر وہ اس کے دونوں بازو کو سختی سے اپنے گرفت میں لیتا اس کے ارادے کو ناکام بنا چکا تھا۔ اس وقت وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ مکمل اس پر جھکی کھڑی تھی۔ میرے بھائی سے دور ہو، تم جیسی لڑکی کو میں اپنے بھائی کے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے الفاظ حفصہ کے دل پہ کسی تیر کی طرح لگے تھے۔ اس کے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتا ہے، یہ سوچ کر ہی آنکھوں میں ایک دم سے پانی آ گیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ عثمان کو اپنے لفظوں کے ساتھی کا احساس ہوا تھا۔ مسٹر عثمان، یہ مت بولیے کہ مجھ جیسی لڑکی سے آپ کا نکاح کر چکے ہیں۔ وہ جھٹکے سے خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کرتی سیدھی کھڑی ہوئی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد عثمان کتنی دیر اپنی سوچوں میں گم بیٹھا رہا تھا۔ رباب زمان شاہ کو 5 سال بعد اس ناچیز کی یاد کیوں آئی؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ جانی پہچانی آواز سے ان کا موبائل پر چلتے اس کے ہاتھ یکدم سے رکے تھے۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑی ہستی کو دیکھا، وہ ایک الگ انداز میں مسکرائی تھی۔ بس پرانے دوست کی یاد آئی تو ملنے کے لیے بلا لیا۔ وہ اپنا موبائل ٹیبل پر رکھتی ہوئی اس کی طرف دیکھا بولی، جو اب اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ہم دوست تو بالکل بھی نہیں تھے،
وہ اپنی کیز اور گاگلز ٹیبل پر رکھتا طنزیہ انداز میں بولا اور ایک نظر اپنے چاروں طرف ڈالی۔ وہ دونوں اس وقت شہر کے فینسی ریسٹورنٹ میں موجود تھے جو رئیس لوگوں کی پسندیدہ جگہ میں سے ایک تھا۔ دوست نہ صحیح، کرائم پارٹنر تو تھے ہم، اور تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور ٹیبل پر اپنی کوہنی ٹکاتے ہوئے بولی اور اس کی طرف آنکھ دبائی تھی۔ اس کی بابا اس بار شمس مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یہ ہوئی نا بات پارٹنر؟ اس بار وہ اپنی چوائے پر ٹیک لگا کر بیٹھتی ہوئی بولی اور ویٹر کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ تو بتاؤ لائف کیسی گزری پچھلے 5 سالوں میں، اور ہماری حفصہ شمس سہان کے کیا حال ہیں؟ وہ ویٹر کو آرڈر دیتی مکمل اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جبکہ اس کی بابا شمس کی رگیں تان سی گئی تھی۔ جس سے اس نے باہوبی محسوس کیا تھا وہ آج تک حفصہ ابراہیم خان ہی ہے۔ میں آج بھی وہی ہوں جہاں 6 سال پہلے تھا۔ اس نے ٹیبل پر مکہ مارا تھا جس سے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ سب کی نظر کو اگنور کرتی تفتیش سے پوچھنے لگی۔ اس کی بابا شمس گہرا سانس بھرتا اس کو سب بتاتا چلا گیا تھا۔ اس کی بات سن کر رباب کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد اس کی ماں نے اسے باہر بھیج دیا تھا پڑھنے کے لیے، اور اب جب وہ 5 سال بعد واپس آئی تو میں نے اسے حاصل کرنا چاہا۔ اس کے باپ کے ذریعے پر وہ پھر سے بھاگ گئی۔ حفصہ کا خیال آتے ہی شمس کا غصہ پھر سے بڑھ گیا تھا جس کا وہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگا پایا تھا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم دونوں خالی ہاتھ ہی رہ گئے۔ ایک طرف تم حفصہ کو حاصل نہیں کر پائے اور میں اسفند کو حاصل کر کے بھی حاصل نہیں کر پائی۔ وہ تحریک سے مسکرائی تو اس کی بات سن کر اس بار حیران ہونے کی بات شمس کی تھی۔ اب تم مجھے سمجھاؤ، کیونکہ تمہاری باتیں ہمیشہ کی طرح میری سمجھ سے باہر ہی رہی۔ وہ جوس کا گلاس اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا جو ابھی ویٹر آ کر گیا تھا۔ مطلب یہ کہ 1 سال کے اندر شادی، بچہ اور طلاق، بس میری واپسی کی وجہ میرا بیٹا تھا جو میں اس سے چھینے آئی تھی، پر اب اس اسفن نے یہ موقع بھی مجھ سے چھین لیا۔ اس کی اپنے موبائل پر پکڑ ساتھ ہوئی تھی۔ تم تو حال ہی رہ گئے پر میں اپنے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ پوری بات سمجھ آ جانے پر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے وہ مزے سے اس سے کہہ رہا تھا اور تمہیں کیا لگتا ہے رباب زمان شاہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والوں میں سے ہے؟ اس کی طرف ایک آبرو اچکاتی ہوئی بولی۔ اس کے اس طرح سے کرنے پر شمس نے بس گردن ہلا کر اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ رباب زمان شاہ جو اس کا نہیں ہے اسے چھین کا اپنا بنانے والوں میں سے ہے۔ وہ بہت اکڑ کر بولی جیسے بہت اچھی بات کر رہی ہو۔ میں آ گئی ہوں، ڈونٹ وری، اس حفصہ کو بھی ڈھونڈتے ہیں، میں تمہاری ہیلپ کروں گی۔ وہ چلاکی سے مسکرائی تو اس کی بابا شمس بھی مسکرا دیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس نے گھبرا کر آنکھوں کھلی، وہ یکدم سے اٹھ بیٹھی اور اپنے ماتھے پایا پسینہ صاف کیا اور گردن گھما کر دیکھا تو روز کی طرح آج بھی بہرحالی تھا۔ اس دن نکاح کے بعد سے وہ مصطفیٰ کے روم میں شفٹ تو ہو گئی تھی مگر مصطفیٰ نے جیسے اس روم میں آنا ہی بند کر دیا تھا۔ صبح آنکھ کھلتی تو وہ جلدی گھر سے نکل جاتا۔ رات کو اس کا انتظار کرتے کرتے ہورین کی آنکھ لگ جاتی اس کی واپسی کب ہوتی، وہ اپنے کمرے میں آتا یا نہیں۔ ہورین کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر موجود گھڑی کی طرف دیکھا۔ گھڑی کی سوئیاں اس وقت رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اس وقت ان کی ٹک ٹک اور ہورین کی اپنی سانسوں کے علاوہ ہر سو خاموشی تھی۔ اسی خاموشی سے گھبرا کر بیٹھ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم خود بہت آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کا ارادہ لان میں جا کر کھلی فضا کو محسوس کرنے کا تھا۔ جب لاؤنج میں کھڑے مصطفیٰ کو دیکھ کر اس کے قدم رکے تھے، وہ لاؤنج میں موجود گلاس وال کے پاس کھڑا تھا جہاں سے لان کا حصہ نظر آتا تھا۔ باہر سے آتی چاند کی روشنی میں اس کا عکس بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ شرٹ کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے، وہ اپنی جگہ پر ایک دم ساکن چہرہ آسمان کی طرف کیے کھڑا ہوا تھا۔ اس شخص میں ایک عجیب سی کشش تھی جو ہورین کو ہمیشہ ہی اپنے شہر میں جگہ لیتی تھی، اور پھر موت ہی اس کی آزادی تھی۔ وہ بالکل آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میری زندگی رات کی اس تاریکی کی طرح ہے، بالکل خاموش اور کالی۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اس لیے بغیر پلٹے بولا، اور اس کے یکدم بولنے سے ہورین جو اسے دیکھنے میں کھو سی گئی تھی یکدم ہوش میں آئی تھی۔ جس طرح وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی وہ بھی کر سکتا تھا۔ میں آپ کی اس تاریکی زندگی میں روشنی بننا چاہتی ہوں، مجھے ایک موقع تو دے۔ اس کے چوڑے بازو پر اپنا نازک ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ مصطفیٰ نے اپنا سر ہلکا سا ٹیڑھا کر کے اسے دیکھا مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا، بس خاموشی سے اس کے نرم و ملائم ہاتھ کا لمس محسوس کرنے لگا جو اس کے روح کو سرحشر کر رہا تھا۔ اس تاریکی میں تم خود بھی ڈوب جاؤ گی ہورین، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ اس بار وہ مکمل اس کی جانب پلٹا اور ایک بھرپور نظر اس کے اوپر ڈالی تھی۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔
اس کی سی گرین آنکھوں میں وہ خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے منظور ہے مصطفیٰ، میں آپ کے ساتھ اس تاریکی میں بھی ڈوبنے کے لیے تیار ہوں، بس میری محبت کو مجھ سے دور نہ کرے۔ وہ بےہودی سے کہتے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اس کی نازک ہتھیلی کے نیچے مصطفیٰ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھ سے دور رہنے میں تمہاری بہتری ہے حورین، ورنہ ایک دن تم میرے وجود سے نفرت کرو گی۔ جانے کیوں اس وقت اس کا لہجہ عجیب سا تھا جو حورین سمجھ نہیں پائی تھی۔ حورین کبھی اپنے مصطفیٰ سے نفرت نہیں کر سکتی، اب کی حورین اتنی کمزور نہیں۔ مصطفیٰ وہ اپنے سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے شخص کے دونوں بازو تھامتی ہوئی بولی، بہت مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اس وقت وہ جیسے اسے اپنے باتوں سے قائل کرنا چاہ رہی ہو۔ اس کی بات میں نہ جانے ایسا کیا جادو تھا کہ مصطفیٰ مزید اس کے قریب ہوا اور ہاتھ بہا کر حورین کے چہرے پائے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے اٹکا دیا۔ اس کے نرم گرم لمس سے وہ جیسے کھو سی گئی تھی۔ وقت اور حالت سب کو کمزور بنا دیتے ہیں، وہ اس کے پیشانے پر موجود نشان کو اپنے ہاتھ سے چھونے لگا۔ اس کے نشان کو نرمی سے چھوتے ہوئے اس کے ہاتھ اب گال کی طرح بڑے تھے۔ اگر میں کمزور پڑ جاؤں تو آپ مجھے سنبھال لینا۔ اس کی آنکھوں میں جانگری تھی جس میں اسے اس وقت اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس کی بات میں ایک نشہ سا تھا جس میں مصطفیٰ خود کو مدہوش محسوس کر رہا تھا۔ اسی مدہوشی کے عالم میں اس کے گال کا سفر کرتے اس کے ہاتھ حورین کے لبوں پر آ کے رکے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا پھولوں کی خوشبو اس لمحے کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ میں بھی بکھرا ہوا ہوں حورین، مجھے بھی سنبھال لو، بےخودی سے کہتا وہ اس کے اوپر جھکنے لگا کہ اس کے سانسوں کی مہک محسوس کر کے حورین کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ مصطفیٰ میں اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا جب وہ باقی کا فاصلہ طے کرتا اس کے نرم گلابی لبوں پر جھکتا اس کی سانسوں تک کو قید کر چکا تھا۔ حورین نے سختی سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا، اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وقت رک سا گیا ہو، وہ تو بس خود کو اسے ڈوبتا ہوا اٹھتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے خودی میں اس کے چہرے پر جھکا محبت کے پھول کھلا رہا تھا۔ خود کو سنبھالنے کے لیے حورین نے جیسے ہی اپنے نازک بازو اس کی گردن کے گرد حال کیے، مصطفیٰ یکدم ہوش میں آیا تھا۔ وہ پل میں اسے الگ ہوا، بہت ہی بے دردی سے اسے خود سے جدا کیا تھا۔ نہیں، یہ سب غلط ہے، دور رہو مجھ سے۔ وہ خدایا میں کیا کر بیٹھا۔ وہ سختی سے اپنے بال نوچتا ہوا خود میں بڑبڑایا تھا۔ وہ اپنی بدلتی کیفیت سے گھبرا گیا تھا جس میں اتنی شدت تھی۔ مصطفیٰ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اپنی تسلی پر اس کے آنسو نکل آئے تھے جنہیں اس نے صاف کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ خاموش ہو جاؤ حورین، بالکل خاموش، اور خدا کے لیے دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے نظر چراتا ہوا بولا تو حورین اپنی سسکی کو دباتے باگنے کے انداز میں وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مصطفیٰ نے پوری طاقت لگا کر اس گلاس وال پر مکہ مارا تھا۔ میرے قریب مت آؤ حورین، جب تمہیں سچ معلوم ہوگا تو تم مجھ سے نفرت کرو گے۔ تمہاری اتنی محبت کے بعد میں نفرت برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ پھر سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا جہاں چاند اب بالوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ چاند کو دیکھ اسے کچھ دیر پہلے والا واقعہ یاد آیا تو بے سہاتا اس نے اپنے لبوں کو چھوا۔ وہ تو چلی گئی تھی مگر اپنی خوشبو اس کے اندر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ رات کی تاریکی میں اس کی آنکھ سے ایک آنسو خاموشی سے ٹوٹ کر کارپیٹ میں جذب ہوا تھا۔